السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ مجھے اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھا کریں، میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اور ماشاءاللہ اتنا پیارا مبارک مہینہ کس طرح ہمارے قریب آیا، اور دیکھا جائے تو کتنے روزے ہو گئے آج ماشاءاللہ سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو آیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا پیارا مہینہ ہمارے قریب آیا اور یوں ہی ہم سے رخصت بھی ہو جائے گا۔ تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اس مہینے کی توفیق عطا کی کہ ہم اس مہینے میں جتنا ہو سکیں عبادتیں کریں، قرآن پڑھیں، نیکیاں کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ تو ہمیں یہ سب کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف سنتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز میں یہ سب کام کرنے چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ عطا کر دیا۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی ہمارے لیے کہ ہمیں اس مہینے میں بہت اچھے کام کرنے چاہیے۔ ویسے تو سارا سال ہی ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے، لیکن کم سے کم اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس مہینے میں بہت ہی اچھے کام کرنے چاہیے۔ دیکھیں نا غزہ پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا۔ کل بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی غزہ کی، میرا بہت دل جل رہا تھا۔ میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ خدا را ان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ وہ مائیں جو تڑپ رہی ہیں، جن کے بچے ان کے ہاتھوں میں دم توڑ گئے، جو بچے مائیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں۔ کسی کے فیملیاں ختم ہو گئیں تو کسی کے بچے رہ گئے، کسی کے بچے ہیں تو کسی کی فیملیاں نہیں ہیں۔ بچے یوں ہی در بدر روڈوں پہ گھوم رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، ان کے لیے کوئی آواز بھی نہیں اٹھا پا رہے۔ تو بس بڑا دل جلتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے کہ ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کبھی کبھی تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنی فیملی سے یہی بات کرتی ہوں کہ اگر غزہ میں ایسی کوئی نکالیں غزہ والے کہ ان بچوں کو ایڈاپٹ کیا جائے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان بچوں کو ایڈاپٹ کر لیں، کہ ہمارا یہ فرض ہے۔ ہماری اللہ پاک ہم سے کتنا خوش ہوگا۔ وہ بیچارے لاوارثوں کی طرح یوں گھوم رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے۔ اگر یہ غزہ والوں نے اگر یہ کچھ ایسا کیا پلان، تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ضرور بچہ ایڈاپٹ کروں گی ان لوگوں سے، کیونکہ بہت ظلم ہو گیا، بہت زیادہ۔ آپ سوچیں اگر اس جگہ ہمارے بچے ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ آج تو ہمارے بچے کی ذرا طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ہمارا دل للچ جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارا بچہ بس جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ تو وہ بچے جو ماں باپ ان کے کوئی بھی نہیں رہا، اللہ پاک ان کی آسانیاں کرے۔ شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ یہ ٹاپک میں نے پہلے بھی رکھا تھا، لیکن رمضان کے اندر ہمیں ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کا بھی میں نے بتایا تھا، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں درود شریف سے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے اگر آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں اور پانی نکل رہا ہو گندا، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو اس صورت میں ٹوٹتا ہے کہ انجیکشن لگا اور خون نکل کے بہہ گیا تو وضو ٹوٹے گا، ادروائز نہیں ٹوٹتا۔ اگر یعنی خون نکل کے بہہ گیا تو ہی ٹوٹے گا۔ وضو کرنے کے بعد اگر لڑکیاں اکثر یہ سوال کرتی ہیں اور پوچھتی بھی ہیں اکثر ایک دوسروں سے کہ نیل پینٹ لگایا ہے تو وضو ٹوٹے گا؟ وضو نیل پینٹ لگانے سے، اگر آپ کا وضو ہے اور آپ نے نیل پینٹ لگایا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اس دوران آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کو نیل پینٹ ہٹا کر وضو کرنا پڑے گا۔ اور اگر انسان کسی برہنہ جسم یعنی کہ جسم پر کپڑے نہ ہو اور ہماری نظر پڑ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کپڑے چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اکثر لوگ لینس لگاتے ہیں، لینس تو اب ہمارے معاشرے میں بڑے عام ہو گئے ہیں، ہر کلر کے لینس آ گئے ہیں، تو لینس اکثر لوگ لگاتے ہیں، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ چاہے وہ لگے ہوئے ہوں تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر لگا کر ہم وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے دوبارہ شیئر کی ہیں، تو ضرور سن کر اس پر عمل کریے گا، اور ہمارے غزہ والوں کے لیے ضرور دعائیں کیجیے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کس کی فریاد سن لے پتہ نہیں ہے۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، بس اللہ پاک ان پر اپنا کرم کر لے۔ ہماری دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ اور دیکھیں نا، ہم کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کی چیزوں کو تو بائیکاٹ کریں نا۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا ان کے لیے کہ ہم ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کریں اور ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ دیکھیں ان کی رمضان کیا، ان کی عید کیا، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم دیکھیں تو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو عید کی شاپنگ ہی نہیں ہوئی ہے، ہماری عید کیسے گزرے گی؟ اب ان کا تو سوچیں، جن کے ماں باپ چلے گئے، جن کے بچے چلے گئے، ان کی کیا عید ہے؟ ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا تو سب کچھ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو بس کوشش کریں کہ
میں تو کہتی ہوں کہ میرے نظریے سے دیکھا جائے تو بس ہمیں عید اتنی سمپل طریقے سے بنانی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہمارے لیے تحفہ ہے۔ رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اللہ کی طرف سے ملا ہوا گفٹ ہے۔ بنائیں، اتنے طریقے سے بنائیں، سمپل طریقے سے، کہ ان کا سوچ کے یہی احساس کر لیں کہ ہم ان بچوں، وہ بچے رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، خوشیاں منائیں گے۔ تو بس پلیز اس میسیج کو ضرور غور کیجیے گا، اور جتنا ہو سکے ان کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔